السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين واصحابه الاكرمين اجمعين، اما بعد۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه افضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ محترم ناظرین کرام، حدیث الثقلین مشہور اور معروف حدیث پاک ہے۔ مشکات المصابیح میں مسلم شریف کے حوالے سے یہ روایت موجود ہے، جس میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ اولہما کتاب اللہ، ان میں پہلی چیز کتاب اللہ ہے۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا فیہ الہدی والنور، اس میں تمہارے لیے ہدایت ہے اور نور ہے۔ پھر راوی حدیث حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ کے تعلق سے لوگوں کو ابھارا اور ترغیب دلائی، اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي، اور پھر میرے اہل بیت ہیں، میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، اللہ کا خوف دلاتا ہوں میرے اہل بیت کے بارے میں۔ تو محترم بزرگوں اور دوستوں، اس حدیث پاک میں آپ دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو اور اہل بیت کو دو بھاری چیزیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ امت مسلمہ کو ان دو چیزوں کے بارے میں کسی قسم کی لاپرواہی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور کسی قسم کی لاپرواہی کرنے کا موقع نہیں ہے، بلکہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ چنانچہ ایک اور روایت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا، جب تک تم ان دو چیزوں کو تھامے رہو گے، پکڑے رہو گے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ دو چیزیں جو قرآن مجید اور اہل بیت ہیں، ان دو چیزوں میں بہت سی چیزیں مناسبت رکھتی ہیں، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو قیامت تک کے لیے امت میں ساتھی بنا دیا۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ قیامت تک میری امت میں اہل بیت بھی رہنے والے ہیں اور قرآن مجید بھی رہنے والا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں تعلیمات ہیں، احکامات ہیں، اور ان احکامات کا عملی جامع اہل بیت میں نظر آئے گا۔ قرآن مجید میں تھیوری ہے، اہل بیت میں پریکٹیکل طور پر ہے۔ جیسے کہ قرآن مجید میں بتلایا گیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں آزمائیں گے خوف کے ذریعے سے، بھوک کے ذریعے سے، مالوں کے نقصان کے ذریعے سے، اولاد کے ذریعے سے۔ اور پھر آپ دیکھ لیں اہل بیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ساری آزمائشوں کو جمع کر دیا۔ تو محترم بزرگوں اور دوستوں، ایک اور پیاری بات علماء اکرام نے ارشاد فرمائی ہے، قیامت تک اہل بیت کی محبت اور ان کا احترام قرآن مجید یاد دلاتا رہے گا، اور ہر دور میں اہل بیت میں، اولاد نبی میں کچھ ایسے سید زادے ہوں گے جن کی زبانوں پر قرآن بولتا رہے گا اور جو علوم قرآن کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ اور ایک آخری بات جو قابل توجہ اور قابل غور ہے آج کے دور کے اعتبار سے، قرآن مجید اور اہل بیت کے اندر یہ بھی چیز بہت بڑی مناسبت رکھتی ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی تمام آیات پر عمل نہیں ہوتا، کچھ آیات پر عمل ہوتا ہے اور کچھ آیات پر عمل نہیں ہوتا۔ احترام تمام آیات کا ہوگا، ایمان تمام آیات پر ہوگا، تعظیم تمام آیتوں کی کریں گے قرآن مجید کے، مگر جب عمل کی باری آئے گی تو تمام آیتوں پر نہیں ہوتا، اس لیے کہ کچھ آیتیں ناسخ ہیں اور کچھ آیتیں منسوخ ہیں۔ ناسخ آیتوں پر عمل ہوگا، منسوخ آیتوں پر عمل نہیں ہوگا۔ کچھ آیتیں ایسی ہیں جن میں معنی بالکل ظاہر ہوتے ہیں، بغیر تأمل کے آدمی کو سمجھ میں آ جاتا ہے، ان پر عمل کیا جاتا ہے، ان پر عمل لازم ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ آیتیں جو متشابہات میں سے ہیں، جن کے معنی میں تذبذب ہو جاتا ہے اور جو مراد ہے وہ ظاہر نہیں لیا جا سکتا، تو اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر۔ اب اس آیت میں اللہ کا ہاتھ سے مراد کیا ہے؟
اگر ہاتھ سے مراد ہمارے ذہن میں جو تصور آتا ہے ہاتھ، تو پھر جسم بھی مراد ہوگا، اور جب جسم تصور میں آئے گا تو پھر کوئی مکان کوئی زمانہ بھی ہوگا، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ مشرکین مکہ کی طرح ایک بت کا تصور مسلمانوں کے ذہنوں میں ہو جائے گا۔ تو اس آیت کا جو ظاہر ہے وہ مراد نہیں ہو سکتا، اور جو مراد ہے وہ آیت میں ظاہر نہیں ہے۔ تو اسی طرح قرآن مجید کی تمام آیتوں پر عمل نہیں ہوتا، بلکہ کچھ آیتوں پر عمل ہوتا ہے، کچھ آیتوں پر عمل نہیں ہوتا۔ لیکن عمل نہ کرنے کا مطلب بے حرمتی کرنا نہیں ہوتا، بے حرمتی تعظیم کرنا الگ چیز ہے، عمل کرنا الگ چیز ہے۔ اسی طرح اہل بیت میں بھی سارے علماء نہیں ہوں گے، کچھ علماء ہوں گے وہ عالم نہیں ہوں گے، اور کچھ گمراہ بھی ہوں گے، کچھ ہدایت یافتہ بھی ہوں گے۔ تو جب تعظیم کی بات آئے گی تمام اہل بیت کی جائے گی، تمام آل رسول کی جائے گی، لیکن جب اتباع اور پیروی کی بات آئے گی تو صرف انہی آل رسول کی پیروی ہوگی، انہی سادات کرام کی پیروی ہوگی جو ہدایت یافتہ اور علماء ہوں گے۔ یہ قرآن مجید اور فرقان حمید اور اہل بیت کے درمیان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جوڑ پیدا فرما دیا اور ارشاد فرما دیا، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا، جب تک تم ان دو چیزوں کو تھامے رہو گے، پکڑے رہو گے، کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ آپ دیکھ لیجئے جو جماعتیں گمراہ ہوئیں، یا تو انہوں نے دامن اہل بیت کو چھوڑا یا انہوں نے دامن قرآن کو چھوڑا، اور جو اہل سنت و جماعت ہے الحمدللہ ان کے سینے میں قرآن مجید کی تعلیمات بھی ہیں اور اہل بیت کی محبت بھی ہے، اور یہ ہدایت یافتہ گروہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو دین اسلام پر گامزن فرمائے اور قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے اور اہل بیت کی محبت سے ہمیشہ سرشاد ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔